یہ کابینہ بن گئی ہے اور اس کابینہ کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کابینہ کے اراکین 37 اراکین گو کہ مختلف جماعتوں کے مختلف سوچ کے حامی ہیں، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑے نظر آتی ہیں۔ اس نئی کابینہ پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حبیب اکرم، ہمارے ممتاز تجزیہ کار ہیں سیاسی امور کے، اور ہمارا معمول پروگرام ہے اختلافی نوٹ، اس کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ گو کہ یہ ایک نئی کابینہ ہے اور 37 اراکین پر مشتمل ہے، 20 اراکین اس میں نئے ہیں، مگر اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہرحال یہ چوتھی بار جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون وفاق میں اقتدار سنبھال رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شاید چھٹی بار اقتدار سنبھال رہی ہے۔ بنیادی طور پہ تسلسل ہے شریف خاندان اور بھٹو خاندان کا، جو کہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور ایک نیا دور ان کا شروع ہو گیا ہے، اور یہ تمام لوگ جو کابینہ میں ہیں یا جو اہم عہدوں پر ہیں، یہ انہی دو خاندانوں سے جڑی ہوئی شخصیات ہیں۔ خان صاحب، پاکستان میں 1970 سے بھٹو خاندان اور 1985 سے شریف خاندان جب حکمران بنے تو ان دونوں نے اپنے اپنے سب نیٹ ورکس بنائے۔ وہ سب نیٹ ورکس جو ہیں وہ نیچے اضلاع تک ہیں، ڈویژنز تک ہیں، صوبوں تک ہیں۔ تو اس وقت جو آپ کابینہ دیکھ رہے ہیں دراصل انہی دو خاندانوں کی ایکسٹینشنز ہیں یا فرینچائزی نیٹ ورکس ہیں جو مختلف اضلاع میں یا مختلف ڈویژنز کے اندر قائم ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو وہ ایک یکسانیت نظر آ رہی ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دراصل پاکستان کے سارے رینون سیاسی خاندان کسی ایک وجہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ وجہ بظاہر اس وقت نظر آ رہی ہے کہ عمران خان۔ تو عمران خان کے خلاف اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو روایتی سیاست جو ہمارے ہاں پچھلے 50 سال میں ڈیولپ ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ نیٹ ورکس اینڈ سب نیٹ ورکس کا سلسلہ ہے جو اس وقت ہمیں یہاں پر کیبنٹ کے اندر خالی یہ اکٹھے نہیں ہو رہے عمران خان کے خلاف، بلکہ اب ان کو اس کی جزا بھی مل رہی ہے، اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور بڑے بھاری ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو اس وقت جو عہدے مل رہے ہیں، جو ان کو طاقت مل رہی ہے، جو ان کو اختیار مل رہا ہے، وہ بھی اور ظاہر ہے کہ راتوں رات یہ تبدیلی آئی ہے جس کی کوئی توقع نہیں تھی، بظاہر ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک باؤنٹی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو کہ لوگوں کو ملی ہے۔ جی خان صاحب، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابتدائی طور پہ یہ سب کچھ مال غنیمت کی طرح ہی لگ رہا ہے، اور جس انداز سے، اور بعض اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وزارتیں دیتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کی مجموعی قابلیت کیا ہے یا ماضی میں ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات جو اس میں دیکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس حکومت کو اگرچہ بڑے بڑے عہدے بانٹ دیے گئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا ہے، وزیر خارجہ کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے امکانی طور پہ آج یا کل یا پرسوں کسی وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب آ جائیں یا کوئی اور آ جائے۔ یہ بظاہر بڑے بڑے عہدے بانٹے گئے ہیں، لیکن خان صاحب اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت کوئی الیکشن جیت کے نہیں آئی، بلکہ پارلیمنٹ پہلے سے 2018 سے بنی ہوئی پارلیمنٹ کے اندر جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تھی اس کو کارنر کر کے، اور پارلیمنٹ کے اندر انڈیویجول اراکین اور پولیٹیکل پارٹیز کے رد و بدل کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ تاثر بڑا گہرا ہے کہ اس کو جو عہدے بانٹے جا رہے ہیں اس حکومت میں، ان کا جو تاثر بنتا ہے وہ مال غنیمت کا سا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس حکومت کی سب سے بڑی مشکل ہے لیجیٹیمیسی۔ اگرچہ کتابی طور پہ ہم دیکھیں تو اس حکومت نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بالکل ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی، اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق پھر فیصلہ ہوا، وہ اگرچہ معاملات عدالت میں بھی گئے لیکن عدالت بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، تو سارے کا سارا معاملہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل نظر آ رہا ہے۔ لیکن ڈیپ ان دا ہارٹ جو ہے وہ اس کی لیجیٹیمیسی ایک بہت سیریس کوشچن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اس سے پہلے ہی ان سب لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کسی ایک سازش کا حصہ ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ آپ اس کو بیرونی سازش کہہ لیں یا اندرونی سازش کہہ لیں یا ان سب کا اکٹھا ہونا کہہ لیں، لیکن بہرحال اس وجہ سے ان کو ایک لیجیٹیمیسی کا سامنا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سب سے پہلے اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار کیا۔ اور ابھی اور اس میں کئی امتحان باقی ہے، کیونکہ ایک تو ایک سال چلے، حد سے حد لگائے تو 3 مہینے 4 مہینے کی حکومت ہے، اور دوسری ایک عہدوں کا ایک ایسا لگتا ہے کہ خزانہ سا جو ہے وہ کھل گیا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی وزراء ہوئے ہیں، ابھی
کئی گورنرز کی پوزیشن خالی ہو گئی ہے، کوئی صدر کی طرف دیکھ رہا ہے، کئی اور اہم عہدے جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں، پھر اسی سے جڑے ہوئے جو ہیں وہ عہدے ہیں وزارتوں میں ہیں، پھر آپ کو اور کئی معاملات ہیں، اور اب ان سب کو بانٹنا ہے اور اس کے لیے امیدوار ہیں، جماعتیں ہیں، ایک عجب سا سما ہے۔ خان صاحب، اس میں یہ جو کانفلکٹس ہیں عہدوں کے بانٹنے کے، یہ بنیادی طور پہ ایک کانفلکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ وہ وزارتوں کی بجائے جتنے بھی آئینی عہدے ہیں ان میں انٹرسٹڈ ہے، مثال کے طور پہ صدر کا، گورنر کا، اسپیکر کا، اور آگے چل کے چیئرمین سینٹ کا، اس طرح کے سارے عہدوں میں وہ انٹرسٹڈ ہیں اور وہ وزارتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ جب خیر ان کے اوپر بات یہ ہوئی کہ سینٹ کا معاملہ تو اس وقت طے ہوگا جب سینٹ کا مرحلہ آئے گا، اسپیکر کا معاملہ طے ہو گیا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کوٹے کے اوپر اسپیکر منتخب ہو گئے، تو پھر وزارتوں میں بھی بالخصوص ایسی وزارتوں پہ جو آپ یہ جو 9 دن کا ڈیلے ہے، یہ 9 دن کا ڈیلے بنیادی طور پر ایسی وزارتوں کے لیے ہوا کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بجٹ زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی بھی حکومت کو پرفارم کرنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے، یا آپ اگر نیگیٹولی سوچے تو oblige کرنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ جی، تو ان تین، وہ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو وفاق میں وہ 3 وزارتیں ہیں۔ ایک وزارت ہے پیٹرولیم کی وزارت، دوسری وزارت ہے کمیونیکیشن کی وزارت، اور تیسری وزارت ہے جس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ تھی لا اینڈ جسٹس کی۔ لا اینڈ جسٹس کے اوپر تو معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جہاں پہ ایک دفعہ ڈیڈ لاک کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وزارت کے اوپر کافی کام کیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ایسی، یعنی جب وزارتیں نہیں تھی اور وزیر اعظم نے خود ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا تو انہیں پتہ چلا کہ آگے چل کے کچھ عرصے میں بار سے بینچ میں بہت ساری ایلیویشنز ہونی ہے، تو لہٰذا ان ایلیویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سے ہی اس کے اوپر اپنا حق جتانا شروع کر دیا تھا۔ تو اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ANP عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی، نہیں مل سکی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر وزارتوں میں آنے سے ہی معذرت کر لی۔ اس طرح کی کئی اور معاملات تھے۔ پھر وہ بہت سارے لوگ جیسے مصطفیٰ نواز صاحب وزیر مملکت بننے پہ راضی نہیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں پورا وزیر بنایا جائے، اس وجہ سے وہ بھی گریز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اب جتنے بھی اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جو عہدوں کی تقسیم ہے اس میں جو آئینی عہدے ہیں وہ پرابلم ہے، اور پھر دوسرے درجے میں وزارتیں پرابلم ہے۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے۔